جب میں کبھی بڑی بڑی گاڑیوں سے تفاخر سے گردن اکڑائے لوگوں کو باہر نکلتے دیکھتا ہوں یا مونچھوں کو بل دیتے پگڑی کے پیچ ٹھیک کرتے کسی وڈیرے یا چودھری کو میں دیکھتا ہوں یا کسی کو اپنے نام کے ساتھ فخر سے الحاج، علامہ، ڈاکٹر، پروفیسر یا دیگر القابات لگائے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیوں نہ میں بھی کسی بات پر فخر کروں۔ آخر کچھ تو ہو جس پر میں بھی گردن اکڑا کر چلوں، لیکن پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ میں جب حسب و نسب پہ فخر کرنے کا سوچتا ہوں تو نوح کے بیٹے کا ڈوبنا یاد آ جاتا ہے۔ اگر میں مال و اسباب پر نازاں ہونے کا سوچتا ہوں تو قارون کا زمین میں غرق ہونا یاد آ جاتا ہے۔ اگر میں علم و فن میں عبارت پر فخر کرنے کا سوچتا ہوں تو ابلیس کا دھتکارا جانا یاد آ جاتا ہے۔ ایسے میں کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے، پس ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، اور اس آواز کے ساتھ ہی میری سب سوچیں سلب ہو جاتی ہیں۔ سب کچھ بے مایا و بے وقت لگنے لگتا ہے۔ دماغ سے غرور و تکبر کا خیال ہوا ہو جاتا ہے اور شدت سے اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر سوچتا ہوں میرا رب کتنا کریم ہے کہ جس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے، علم و شعور عطا کیا ہے، میرے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے، مجھے وہ بھی عطا کیا ہے جس سے میں واقف بھی نہ تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں شرمندہ ہو جاتا ہوں اور بس اتنا ہی کہہ پاتا ہوں، میرا مالک تیرا بندہ بڑا کمزور ہے، میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے۔ میرے پالنے والے مجھے معاف کر دے، میرے پالنے والے تیرے لیے صرف ایک کن کا لفظ لگے گا اور میرے سے ہر چیز چھن جائے گی۔ یہ جو لوگ آج اس دنیا میں اپنے ناموں کے ساتھ بڑے القاب لگائے پھرتے ہیں، یہ جو لوگ اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے اپنے القابات کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں، یہ جو لوگ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، یہ جو لوگ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کو عاجزی و انکساری پسند ہے۔ یہ بڑی بڑی گاڑیوں کا شو مارنا، یہ مونچھوں کا تاؤ دینا، یہ بڑے بڑے القابات لگانا، یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں تب تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ان چیزوں کا تم روب ڈال کے کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہو تو یاد رکھنا تمہاری وہ ساری پڑھائی، تمہارا وہ سارا علم، تمہارے وہ سارے عہدے، تمہاری وہ ساری چال چلن، تمہاری وہ ساری چیزیں، گاڑیاں، دنیا، گھر، رونق، وہ تمہارے لیے آگ بن کے دوزخ میں تمہارے ساتھ جلائے جائیں گے، اور تمہیں بتایا جائے گا کہ جن چیزوں پر تم مان کرتے تھے نا، وہ سب چیزیں تمہارے لیے دوزخ کا سامان بن رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج کی بات کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں کبھی بھی بڑائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں عز و انکساری سے زندگی گزارنی چاہیے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ عز و انکساری ہے، اور اپنی چیزوں کو دنیا کے ساتھ اچھے طریقے سے استعمال کرنے والا بننا چاہیے۔